سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ٹرمینالوجی ناسبی. آپ ایک عرصے سے اپنے خطبات جمعہ کے اندر جو ہے وہ دو طبقات کو، ایک ناسبی اور ایک غالی، غالباً آپ کوئی ٹرم یوز کرتے ہیں. یہ کیا ٹرم ہے اور آپ مسلسل ان کو کیوں ہدف تنقید بنا رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو خود ہماری تعلیمات قرآن کی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم کے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ کریمہ اب پوری میرے ذہن میں نہیں ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. آپ سری حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سری کہ آپ خود حضور کو لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور نے کہا کہ ہرگز ایسا الاؤ نہیں ہے، ایسی اجازت نہیں ہے آپ کو. میرا حکم مانو لیکن میں تمہارا معبود نہیں ہوں. یا قرآن نے کہا ہے کہ اے عیسیٰ مسیح، آپ نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ آپ کو اللہ مانے اور آپ کو اللہ کا بیٹا مانے. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی گمراہی ہے. تو قرآن میں بھی بقدر کافی دونوں طبقات کا ذکر ہے. ایک وہ لوگ جو انبیاء سے بغض و کینہ رکھتے تھے، اور ایک وہ جو انبیاء میں غلو کرتے تھے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح 3 طبقات میں مبتلا تھے. ایک غالی جو غلو کرتے تھے، جو کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. ایک وہ تھے جو یہود جو عیسیٰ مسیح کو مانتے ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ، تہمت لگاتے تھے، اور بہت ہی ناروا، جو زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ الفاظ ادا کریں. اور تیسرے مومنین تھے، حواری، جو ان کے معتقد تھے، جو انہیں نبی مانتے تھے، اللہ کا بندہ مانتے تھے. تو فرمایا کہ اسی طرح آج بھی اہل البیت کے بارے میں بھی اسی طرح کے 3 گروہ ہیں. خطبات جمعہ میں ہم نے باقاعدہ ایک شروع کی ہوئی ہے باس امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے حکمت کی تشریحات ہیں. تو حکمت نمبر 117 ہے غالباً، جس کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حلق فیہا رجلان، میرے بارے میں میرے متعلق 2 قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے. ایک محب غالی، محبت کرنے والا افراطی، اور ایک مبغض قال، اور ایک قالی، نفرت کرنے والا، مجھ سے بغض رکھنے والا قالی. رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے کہ علی کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا، اور کبھی کوئی مومن، یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ظاہراً یہ تمام روائی مجموعہ میں اندر موجود ہے کہ کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن آپ سے نفرت نہیں کرے گا. تو یہ بات تو ائمہ کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، یہ دونوں کیفیات. جیسے خوارج تھے تو وہ شدید بغض ان کے اندر پیدا ہو گیا، یا اس وقت بنو امیہ تھے، انہوں نے امیر المومنین کے متعلق شدید بغض پیدا کیا، لعن طعن کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. یہ اس دور سے شروع ہو گیا تھا. دونوں طبقات پیدا ہو گئے تھے، جو غلو کرتے تھے، محبت افراطی، اور محبت کی آڑ میں مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیتے تھے، دیگر اہل البیت کو. اور انہیں اہل البیت نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے ساتھ لین دین نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی تعلق، رشتہ لینا دینا، کھانا پینا کچھ بھی نہ کرو، چونکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک وہ جو اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، شدید بغض رکھتے ہیں. وہ بغض اہل البیت کا 2 طرح سے ظاہر ہوتا ہے. ایک تو جیسا پہلے کھل مکھلا ممبروں پہ برا بلا کہتے تھے امیر المومنین کو، شام سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو 1 صدی تک جاری رہا، امیر المومنین پر لعن طعن کا سلسلہ. جو عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ اموی آئے تو انہوں نے آ کے روکا، قدغن لگائی کہ یہ جائز نہیں ہے. اس وقت تک باقاعدہ سرکاری طور پر یہ کام ہوتا تھا. اور خود عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میرا والد مدینہ کا گورنر تھا، اور جب وہ اس خطبہ جمعہ میں اس حصے پہ پہنچتا تھا تو وہ بہت فصیح بلیغ خطیب تھا، لیکن جب وہ لعن امیر المومنین پہ پہنچتا تھا تو وہ لڑکھڑا جاتا تھا. تو میں نے والد سے پوچھا کہ کیوں آپ اس طرح وہاں آ کے رک کیوں جاتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث معتبر ذریعے سے سنی ہوئی ہے کہ 3 فضیلتیں رسول اللہ نے علی علیہ السلام کے لیے بیان کی ہیں. تو جس انسان کے بارے میں رسول اللہ کے یہ 3 قول ہوں، اسے لعن کرنا زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن میں چونکہ ایک سسٹم کے اندر ہوں، وہ سسٹم مجھے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، لہٰذا مجھے کرنا پڑتا. تو ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ آج موجودہ دور ہے، آج کی نسل. آج کی نسل کے مسلمان ان دونوں فتنوں کا شکار ہیں، دونوں بھی کر رہے ہیں، اور دونوں غلو بھی ہیں اور نصب بھی ہے. یعنی اس وقت بغض اہل البیت کا شدید طریقے سے ظاہر ہوتا ہے. اور وہ بغض اس طرح نہیں ہے کہ لعن طعن کرے مثلا سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی، بلکہ اس لعن
یا اس بغض کا اظہار کرتے ہیں اہل البیت کے دشمنوں کی تعریفیں کر کے، ان کے فضائل. جیسے آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے نامور مفتی یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کی فضائل بیان کرتے ہیں. تو یہ بغض ہے، یہ اہل البیت کا بغض ہے، یہ ناسبیت ہے. یہ ناسبیت دیمک ہے، یہ چاٹ رہی ہے، تشیع کو غلوب چاٹ رہا ہے، اور تسنن کے اندر ناسبیت گھس گئی ہے اور پھیل رہی ہے. جتنا آپ اہل البیت کے دشمنوں کے فضائل زیادہ پڑھیں گے، یعنی اہل البیت کا بغض آپ ظاہر کر رہے ہیں. تو جبکہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر حب اہل البیت اور مقام اہل البیت اس قدر زیادہ ہے. جی جی یہ میں تحقیقی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم شیعہ کتابوں کا مواد نکالیں اور سنی کتابوں کا، تو اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل البیت کے فضائل زیادہ ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، اچھا یہ تحقیقی بات ہے. یہ